قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے نا، یہ لوگ ایمان لائے کس طرح؟ صحابہ تمہاری طرح، بِمِثْلِ آمَنْتُمْ، جیسے تم لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ بھی ہدایت پا گئے۔ تو سٹینڈرڈ کیا رکھا؟ سٹینڈرڈ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا؟ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پر توکل کامل ہے، بھروسہ پورا ہے، اللہ کی ذات پر ان کا یقین کامل تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد وہ معیشت کا رونا نہیں روتے تھے کہ ہماری تو معیشت خراب ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے پڑھ کے اور اس کے بعد پھر کانپنا، یہ ایمان والوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو پھر اس پہ ڈٹ کے جاؤ، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اس پہ ثابت قدمی دکھاؤ، حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ دشمن نے تختہ دار پر چڑھایا صحابہ کو اور ان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا ہے۔ وہ پھانسی پہ چڑھ رہے تھے لیکن زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ رومیوں کے ہاتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ آئے نا، قیدی بن گئے، تو جو نصرانی بادشاہ تھا عیسائی، اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، آدھی سلطنت دوں گا، بیٹی سے شادی کروا دوں گا، بس اس دین کے ساتھ غداری کر، دین کو چھوڑ، اسلام چھوڑ دے، ایمان کو سلام مفارقت کے اس کو فارغ کرو، اسلام کو، عیسائی بن جاؤ، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا، یہ 1400 سال بعد کے مسلمان ہوتے نا، تو سوچتے میرا فائدہ کدھر ہے۔ میں مسجد میں ظہر یا عصر نماز پڑھائی تو ایک کردش لڑکا تھا، جوان، میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، تو کہتا ہے کہ I made a big mistake۔ میں کہا کیا مسٹیک ہوئی، اللہ خیر فرمائے۔ کہتا ہے I don't think so that Allah will forgive me، اللہ معاف نہیں کرے گا مجھے، میں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے۔ رو بھی رہا ہے۔ میں کہا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ بہت غفور ہے، بہت رحمان و رحیم ہے۔ کہتا ہے میں نے اس ملک کے ویزے کے لیے، اس ملک کی شہریت کے لیے، UK میں رہنے کے لیے میں نے خود کو عیسائی ڈکلیئر کر دیا، لیکن جس دن سے میں نے عیسائی لکھوایا کہ I am Christian from today، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مجھے سکون نہیں مل رہا، میں اندر میں مر گیا ہوں، نہ میری نیند ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، ڈپریسڈ رہتا ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، اس وقت سٹریس فل رہتا ہوں، ہر وقت دماغ پہ بوجھ ہے، میرا سکون چھن گیا ہے۔ سکون کیوں نہ چھنے، سکون تو ہے ہی اللہ کے کلمے میں، سکون تو ہے ہی اسلام کے اندر، سکون تو ہے ہی رسول اللہ کے نام میں۔ تو آج کے دور کا مسلمان تو ویزے کے نام پہ، شہریت کے نام پہ، عورت کے نام پہ، دولت کے نام پہ اپنے آپ کو قادیانی بھی لکھوا دیتا ہے۔ صرف UK پہنچنا ہے، ہم نے قادیانی بھی لکھوا دو، ہم اندر سے تو نہیں ہیں، اوپر سے ہیں۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تو جب اس صحابی رسول کو یہ آفر دی گئی تو وہ کہتا ہے ساری کائنات کی دولت اور عرب کے خزانے اٹھا کے دو، پلک جھپکنے میں جو ٹائم لگتا ہے نا، اتنے ٹائم کے لیے بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑنے والا۔ کہا اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ پھانسی کے گھاٹ پہ لے کے گئے نا، تو بادشاہ نے کہا تھوڑا ڈراؤ اس کو، تیر مارے، پاؤں پہ تیر مارے، زخمی کیا کہ یہ ڈر جائے۔ وہ رسول اللہ کی مجلس میں رہنے والا صحابی تھا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی معرفت کے جام پلائے ہوں، جس کو اللہ کی محبت رسول اللہ نے پڑھائی ہو، وہ اسلام کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو وہ صحابی رسول ایمان پر استقامت کا پہاڑ بن کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو پکڑا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ابلتے ہوئے پانی میں اسے پھینکا۔ اس وقت اس صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو ڈر گیا، رو رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے اتارا، صحابی کو،
اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابی کا ایمان افروز جواب ہے. صحابی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن پر بال ہے، میرے جسم پر اتنے بال ہے، اتنی میری جان ہوتی، اور میں ہر بار اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کرتا، ایمان پر قربان کرتا. میری اتنی جانیں نہیں ہیں، ایک جان ہے وہ چلی جائے گی، کاش میری جانیں ہوتی اور میں اللہ کے نام پہ وہ ساری قربان کرتا. یہ ہے وہ اصل ایمان جو مطلوب ہے، جو محبوب ہے اللہ کے حضور. بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے ماتھے پہ بوسہ تو جتنے بھی تیرے ساتھی ہیں مسلمان قیدی ہے سب کو رہا کر دوں گا. وہ بوسہ دیا اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو رہا کروایا، اور پھر فاروق اعظم نے اس صحابی رسول کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا کہ یہ وہ ماتھا ہے جو چومنے کے لائق ہے. تو احباب، ایمان یہ مقبول ہے اللہ کے حضور. ہم مال کی خاطر، دولت کی خاطر ایمان کو بیچ دیتے ہیں. ایک بریانی کی پلیٹ ملے تو ہم ووٹ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. کس کا حق ہے یہ نہیں دیکھتے، بھئی یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہاں سے ہمیں مال مل رہا ہے.